الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سامنے بعد پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد بنایا ہے، اور دنیا میں جتنے کچھ چیزیں بنایا ہے وہ تمام کے تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا ہونا ہے، اور انسانوں کو اور انسانوں کے ساتھ اور ایک مخلوق ہے جنات، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس کا اللہ کو فائدہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو نہ تو بندے کی عبادت سے غرض ہے، نہ تو کوئی مطلب ہے، نہ تو کوئی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو بندہ اللہ کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کام کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور راضی ہو کر سب سے پہلے اس سے اپنی رضا عطا فرماتا ہے، پھر دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی عبادت میں بندہ مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں میں بہتر بنا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، عمل صالح کرے یعنی نیک اعمال کرے، تو وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مخلوق اب جنات ہو، فرشتے ہو، یا جو بھی مخلوق ہو، ان تمام میں ایمان کے ساتھ عمل صالح، کیونکہ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر نیک عمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بغیر ایمان کے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے جو اچھا عمل کیا ہے، اچھے کام کیا ہے، اس کا پھل اسے دنیا ہی میں مل جاتا ہے، یعنی دنیا ہی میں اسے نواز دیا جاتا ہے، دنیا ہی میں اسے کسی حادثے سے بچا لیا جاتا ہے، دنیا میں نقصان سے اسے بچا کر اس کے نیکی کا پھل دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ چاہے کوئی کتنا ہی نیک اور اچھا عمل کر لے، کتنا ہی بہترین عمل کر لے، اگر وہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی اس کا صلہ نہیں۔ ہاں، اس کے بعد پھر جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس ایمان ہے، تو کہا گیا کہ ایمان جس کے پاس ہے، سب سے پہلی بات تو ایمان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سے ہے، اسی لیے اسے دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بے ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے، مشرک، کافر، یہود و نصارہ، وہ بڑے آرام میں نظر آتے ہیں، ایمان والے مصیبت میں نظر آتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق اللہ سے، تو دنیا میں وہ کیسے بھی چاہے جیسی زندگی گزارے، لیکن آخرت میں اسے جنت ضرور ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایمان والا ہے اور اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو گویا کہ اسے پہلے دوزخ میں ڈال کر اسے جتنا اس نے گناہ کیا ہے اس کی اتنی سزا مل کر پھر آخر میں جنت میں ڈال دیا جائے۔ لیکن آج ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اور اس کی مثال علماء اکرام نے یہی بتائی ہے کہ جس طرح کسی کے پاس اچھے عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان سب سلامت والا جسم ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، تو گویا کہ وہ تمام کے تمام ہاتھ، پیر، روح سب کے سب بیکار ہے۔ اور کسی کے پاس جسم کے اندر روح تو ہے لیکن ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک میں طاقت نہیں ہے، تو گویا کہ ایمان تو ہے لیکن جب عمل صالح نہیں ہے تو جیسا کسی کے جسم میں روح تو ہے لیکن ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے، تو جیسا بیکار رہتا ہے ویسے ہی اس کا ایمان رکھنا بس نام کا وہ زندہ رہتا ہے۔ تو صرف ایمان سے یہ معاملہ ایسا آتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ مخلوقات میں سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم، جو وہ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لائے اس کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، تو نیک عمل
کسے کہتے ہیں؟ تو نیک عمل کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو لگا دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ جیسا چاہ رہا ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم فجر میں سو جائیں، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم سردی میں باہر نہ نکلیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے آپ نماز فجر کو آنا ہے۔ ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم ملازمت کو جائیں، ملازمت میں وقت لگائے، لیکن نماز ظہر کی اذان ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ نماز ظہر ادا کرے۔ اس طرح نیک عمل تو جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تم ویسے اللہ تعالیٰ کو جیسا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم، اب ان کی وہ جزا جو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے، لگا دیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو ان کے لیے جزا ہے۔ کہاں ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس جزا ہے، ان کے پالنہار کے پاس جو پالنے والا ہے ان کے پاس جزا ہے۔ جزا کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحت الانہار، کہ ایسی جنت ہے جس کی نہریں بہ رہی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اس میں صرف ہمیشہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، اس کے لیے انعامات ہیں۔ اب معزز صاحب کرام پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو گویا کہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ اور کیسے نوازتا ہے؟ تو معزز صاحب کرام جس طرح کہ ہم پچھلے چند دنوں سے پیران پیر کے شان میں ہم بات کر رہے ہیں، پیران پیر کے شان میں بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، آخرت میں ان کے لیے جزا رکھتا ہے، اور پھر وہ انہیں دنیا میں تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنا دیتے ہیں، بہتر وہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی کسی ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے محبوب بندے سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی، اعلان جنگ کر لیا، اللہ سے جنگ کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا اگر کسی ولی سے۔ تو اب اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ایک تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، دوسرا اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ سزا بھی دیتا ہے، انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجسٹر لے کر کچھ کام میں مصروف تھے، اوپر سے مٹی گری تو آپ جو سو کام میں تھے، پھر جو سو آپ کو خلل ہوا، کام میں کچھ خلل ہوا، پھر آپ مصروف ہو گئے، پھر خلل ہوا، تو آپ اظہار ناراضگی سے اوپر کی طرف دیکھیں، اظہار ناراضگی سے یعنی جلال میں آ کر جب آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اوپر ایک چیل تھی جو گر گئی اور مر گئی، اور اس کے بعد جو نیچے گر کر مر گئی تو آپ رونے لگے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ اس نے مجھے تکلیف دی جس کی وجہ سے میرے کام میں خلل ہوا، میں ناراض ہو گیا تو اللہ اسے سزا دے دیا۔ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اگر میرے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جائے، میرے گویا کہ میری گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو اللہ اسے سزا دے گا جس کی وجہ سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف ہوگی۔ تو گویا کہ آپ کا اظہار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف نہ ہو، لیکن جو اس پرندے کو جو سزا ملی اس سے بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی تکلیف ان کو دے تو جیسے اس سے اللہ تعالیٰ ان سے بدلا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا دیتا ہے۔ یہ اس حدیث شریف میں وہی سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کے من عاد لی ولیًا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اگر ان سے کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی دشمنی مول لیتا ہے تو گویا کہ وہ اس اللہ کے نیک بندے سے دشمنی نہیں مول لیا، بلکہ اللہ کے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ گویا کہ اللہ اس کا جواب دے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، اولیاء کے لیے، ولیوں کے لیے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے گمراہی کو، ضلالت کو، اندھیرے کو دور کر دیا
اور ان کے پاس ان کو اللہ تعالیٰ دیا کیا؟ الی نور، نور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ نور کے راستے پر نکل گئے اور روشنی میں وہ رہ گئے، یعنی ایسے ہدایت کے راستے پہ چلے گئے جہاں پر اللہ کی رضا اور جنت ہے، اللہ کی رضا اور جنت ہے، تو وہاں پر وہ نکل گئے. اسی لیے اب جب وہ اللہ کے راستے پر نکلے ہیں تو اب اللہ ان کا محافظ، ان کا نگہبان، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا اہتمام انتظام کرتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ سنایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ کوئی ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہاتھ تو ان کا ہوتا ہے، کام میرا ہوتا ہے. وہ کچھ بولتے ہیں تو وہ بولنا زبان ان کی ہے لیکن بولنا میرا ہوتا ہے. وہ چلتے ہیں تو ان کا چلنا پیر ان کا ہوتا ہے لیکن چلنا میرا ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے اور ان کے درجات کو اس طرح بلند کرتا ہے. تو بہرحال اللہ والوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں بہترین ہوتے ہیں. ان کے دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کو کوئی بڑے کامیاب نہیں تھے، لیکن آخرت میں بہت بڑی کامیابی ملی اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ والوں کی محبت جو دلوں میں رہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالا ہوا رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ والوں کے تعلق سے غلط فہمی یا بے ادبی گستاخی ہے تو گویا کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کا معاملہ ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.